بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لنبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الحمد لله، اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس اکیڈمی کا تیسرا بخاری اور سالانہ جلسہ ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس جیسے ملک میں ان جیسی کتاب اور اس ترتیب سے جو ہمارے اکابر کا تھا اور رہا ہے وہی نظام اس ملک میں بھی جاری ہے. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارے اکابرین کا اخلاص ہے جو یہاں تک اس کام کو پہنچایا ہے بغیر کسی تاخیر کے. ہم مفتی احمد راجہ جو یہاں کے استاد ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آ کر قرآن پاک کی تلاوت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.
ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون صدق الله العظيم. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی مفتی صاحب کو اپنے قرآن جو تلاوت کی اس پر عمل کرنے والے بھی بنائے اور ہم سب کو بھی توفیق دے کہ جو پڑھا گیا اس کو سمجھنے کی پہلے توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے مطابق عمل کرنے بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل ایک رواج چلا آ رہا ہے کہ قرآن کو بس اسی نیت سے سنتے ہیں کہ حسن صوت اور جمال کہ بہت خوبصورت پڑھتا ہے، بہت اچھی آواز ہے، اس سے آگے جو قرآن کا اصل مقصود ہے کہ اس کی آیت پر، ان کی آیات پر تدبر کیا جائے، غور کیا جائے، لیتدبروا آیاتی، کہ ان کی آیات پر غور و فکر کیا جائے، وہ وہاں تک ہم پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں۔ ہر طبقے میں یہ بیماری ہے کہ قرآن کی انتہا ہم نے حسن صوت پر رکھ دیا اور اس کا اصل مقصود ہم بھول گئے، اسی وجہ سے امت بہت پیچھے رہ گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے جو محنت کرنی ہے وہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کا سلسلہ سے یہ مدرسہ بھی ہے کہ جہاں تعلیم کا مقصود قرآن کو سمجھنا اور قول رسول کو پڑھنا اور اس کو اپنے زندگی میں اپنانا، تو اسی سلسلے سے یہ مدرسے اور مدارس چلتے ہیں تاکہ امت میں دوبارہ قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہو جائے۔ ابھی الحمدللہ آج کے مجلس میں دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی حفظ قرآن کی ہے اور دوسری خوشی بخاری شریف جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، جس پر علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے۔ ان دونوں کا اختتام ہو رہا ہے۔ سلف صالح کا طریقہ ہے کہ دونوں موقع پر دعا کرتے ہیں اور ان کا مجرب عمل یہ ہے کہ ان دونوں موقع پر دعا قبول ہوتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاذکار میں فرماتے ہیں کہ ختم قرآن کے موقع پر دعا کرنا مستحب ہے، صرف مستحب نہیں بلکہ تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ تاکید کے ساتھ مستحب ہے اس موقع پر دعا کرنا۔ آج کل بعض لوگوں کا یہ خیال آ گیا ہے کہ یہ کیا ہے کہ قرآن کے موقع پر یہ جلسے کرنا، ختم بخاری کے موقع پر یہ جلسے کرنا۔
اصل میں وہ اپنے اسلاف کے نام استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں، حقیقت میں یہ سلف کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ قرآن کا ختم ہوتا ان کے وہاں تو اپنے گھر والوں کو بلاتے اور دعا کرتے۔ اسی طرح حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے وہاں ختم قرآن ہوتا تو وہ باقاعدہ دعوت دیتے اور کہتے کہ اس موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، اور فرماتے تھے کہ رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے سلف کا طریقہ رہا ہے، جیسے صحابہ اور تابعین جو ہمارے لیے حجت ہے، ان کا طریقہ یہ رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں، ہم خوشی کیوں ظاہر نہ کریں، یہ جلسے کیوں قائم نہ کریں، ان کا یہ تو ہمارے سلف کا طریقہ رہا ہے۔ اسی طرح ختم بخاری پر ہمارے سلف کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ختم کرتے ہیں ابن حجر رحمت اللہ علیہ، اور اسی طرح ان کے بعد ان کے تلامذہ اور ان کے باقاعدہ ان کے ختم بخاری کے موقع پر جو دروس ہوئے اس کا قدم بند کیا گیا، اور ابھی بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ جن کو ہم ہمارے اصول حدیث میں حجت مانتے ہیں، ان کا یہ طریقہ ہے، تو پھر ہم بخاری ختم کا مجلس کیوں قائم نہ کریں؟ اللہ، ہمارے یہ اسلاف کا طریقہ اپنانا بہت ضروری ہے۔ ابھی ہم دعوت دیتے ہیں حافظ ساجد کو کہ وہ آ کر قرآن متعلق سے حفظ قرآن سے متعلق ایک نعت شریف کہیں گے انشاءاللہ، ان سے دعوت ہے کہ آگے تشریف لائے۔ شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو سلا، 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو سلا۔ مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا، مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ حفظ قرآن کے الفاظ
لال و گوہر سے تو دامن تم نے اپنے بھر لیے، حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے، لال و گوہر سے تو دامن تم نے اپنے بھر لیے، اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ، اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، جن کے بچے اس جہاں میں حافظ قرآن ہیں، جن کے بچے اس جہاں میں حافظ قرآن ہیں، حافظ قرآن کے ماں باپ عالی شان ہیں، جن کے بچے اس جہاں میں حافظ قرآن ہیں، حافظ قرآن کے ماں باپ عالی شان ہیں، ان کے خاطر ہو رہا ہے شہنشاہی انتظام، ان کے خاطر ہو رہا ہے شہنشاہی انتظام، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، ابو امی کو خدا وہ تاج کل پہنائے گا، ابو امی کو خدا وہ تاج کل پہنائے گا، جس کے آگے چاند سورج کو گرہن لگ جائے گا، ابو امی کو خدا وہ تاج کل پہنائے گا، جس کے آگے چاند و سورج کو گرہن لگ جائے گا، شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ، شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔
ماشاء اللہ، بہت خوشی کی بات ہے کہ جن بچوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے سینے میں کلام پاک کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے فضل سے ہو سکتا ہے۔ کوئی بچہ جتنی بھی محنت کرے لیکن مقدر نہ ہو کہ وہ حافظ نہ بنے تو وہ نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہمارے ذمے ہے اس کی حفاظت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جن بچوں کو اپنی قرآن کی حفاظت کے لیے استعمال کیا ان کا کیا کہنا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، مفتی زبیر دودا کے صاحبزادے حافظ حنظلہ سے درخواست ہے کہ وہ آگے تشریف لائے اور اپنا آخری سبق ہم سب کے سامنے پڑھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. اس کے بعد حافظ اشرف جادی بتیل کو دعوت دیتے ہیں کہ ختم بخاری سے متعلق ایک نظم پیش کریں گے۔ تیرے ماتھے پہ پگڑیا چمکتی رہے، تیری برسوں کی محنتیں گلابیں کھلے، تیرے چہرے کا رونق سلامت رہے، تیرا ایمان رگوں میں ہمیشہ بہے، مبارک 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 ہو تم کو یہ ختم بخاری، یہ ہماری تربیہ کا فیضان جاری، یہ دل کی تمنا یہ احساس ہے یارو کہ قول النبی ہے فضاؤں میں ساری، علوم نبوت دلوں کی جلا ہے، پری آپ پر ذمہ داری ہے باری،
مبارک 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 مشائخ کی محنت عجب رنگ لائی، جو فارغ ہوئے جاگ اٹھی ان کی قسمت، والدین نے رو رو کے دن رات اللہ سے دعا جو مانگی، رنگ لائی ہے آج ان کی دعائیں۔ مبارک 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 ہو پیش نظر علم و اصلاح باطن، ہے تبلیغ و دعوت کی بھی ذمہ داری، خوشی بھی یہی ہے مزہ بھی یہی ہے کہ گلشن کی ہر دم کرو آب یاری۔ مبارک 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 ہو تربیت تجھ کو یہ ختم بخاری، یہ ہے فیض روا شاہ اختر کا، اس کو حاصل دعائے فاروق بھی ہے، اس کو شامل توجہ عبدالاول کی ہے۔ مبارک 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 کہ ختم بخاری کا جلسہ سنو، اس کی برکت مشائخ میں مشہور ہے، اس کی زینت ہے تربیہ میں ارباب علم و عمل، ان میں اعلیٰ سے اعلیٰ ہے شیخ زمن۔ مبارک 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 بخاری کی شرح اکابر نے لکھی ہے خوب، اس کی خدمت ہوئی ہے بڑی شان سے، جس میں شامل ہے تحفہ سعید کا، افادات ہے محدث جلیل کا، جن کی آمد سے تربیہ سجی ہے۔ مبارک 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 بخاری کی شرح اکابر نے لکھی ہے خوب، اس کی خدمت ہوئی ہے بڑی شان سے، جس میں شامل ہے تحفہ سعید کا، افادات ہے محدث جلیل کا، جن کی آمد سے تربیہ سجی ہے۔ مبارک 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 اس کے بعد ابھی بخاری شریف کا آخری سبق ہوگا۔ بخاری شریف ایسی کتاب ہے جو محتاج تعارف نہیں، جو جن محنتیں کے بعد امام بخاری نے یہ کتاب جمع کی، 16 سال کے روزے، اور اس کے بعد ہر حدیث پر غسل اور 2 رکعت نماز،
یہ اس کتاب کی راز ہے۔ امام سیوطی اپنے الفیہ میں کہتے ہیں وَأَوَّلُ الْجَامِعِ بِاقْتِصَارِ عَلَى الصَّحِيحِ فَقَتِ الْبُخَارِ کہ جامع سب سے مختصر صحیح کتاب وہ بخاری شریف ہے۔ اس کتاب کے استاذ جو دارالعلوم دیوبند میں ہے مفتی سعید صاحب، جو محتاج تعارف نہیں، ان سے دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہم سب کو اپنے مواعظ نواصح سے ہم سب کو نوازے۔ کتنے ہو پہلے مجھے بتاؤ کتنے ہو، کھڑے ہو کے بتاؤ کتنے ہو۔ دو ہیں، پڑھو دونوں پڑھو، ایک کے بعد دیگرے پڑھو دونوں۔ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة الثقة وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة الثقة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى عنه اللهم انفعنا بعلومه واحشرنا في زمرته آمين أنه قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دو دوسرے کو پڑھے بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط. سمجھ میں نہیں آ رہا، زور سے پڑھو، سمجھ میں نہیں آ رہا. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط اليوم کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، زور سے پڑھو، صاف پڑھو، سمجھ میں نہیں آ رہا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى وندع الموازين القسط يوم القيامة وأن الأعمال بني آدم قولهم يؤذن وقال مجاهد القسط قسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العدل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جزاک اللہ. اب نیچے سے دونوں کتاب وہاں سے اٹھا لو تو میں وہاں کر کرسی پہ بیٹھوں. یہ کتابیں وہاں سے اٹھا لو. اب لاؤ یہاں اس کو. کتابیں رکھ کر یہاں آ کر بیٹھ جاؤ. نماز کتنے بجے ہے؟ مغرب کی نماز 9:11. ابھی 1 گھنٹہ ہے. الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی کتاب اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مجموعہ صحیح البخاری، ان دونوں کتابوں کی آج تکمیل کی گئی ہے اس مدرسے میں۔ ایک بچے نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا، دو طلباء نے درس نظامی کی تکمیل کی اور بخاری شریف کی آخری باب آخری حدیث آپ کو پڑھ کر سنائی۔ اللہ کی کتاب کے تعلق سے ایک خاص بات چھوٹی سی یہ جاننی چاہیے کہ قرآن کا فاتحۃ الکتاب، قرآن کریم کا پیش لفظ، قرآن کریم کا پریفیس الحمدللہ ہے، قل هو الحمدللہ سے ولا الضالین تک یہ سورت ہے، یہ قرآن کریم کا دیباچہ ہے، اور اس دیباچے میں ایک درخواست ہے، اس درخواست کا جواب آگے پورا قرآن کریم ہے۔ وہ درخواست کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ یہ ایک درخواست ہے جو ہم ہر نماز کے ہر رکعت میں یہ درخواست پیش کرتے ہیں۔ پھر اس درخواست کا جواب اللہ کی طرف سے ہم خود پڑھتے ہیں، یہ امام صاحب پڑھ کر سناتے ہیں، اور وہ جواب ہے پورا قرآن کریم۔ صراط مستقیم یہ ہے جو قرآن بتلا رہا ہے، اس پر چل۔ بندہ درخواست کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے۔ یہ درخواست کر کے پھر اس کے جواب میں ہم خود پڑھتے ہیں۔ سورت ملانا واجب ہے، جیسے فاتحہ ہر رکعت میں واجب ہے، ایسے سورت ملانا بھی واجب ہے۔ جب درخواست دینا ضروری ہے تو درخواست کا جواب سننا بھی ضروری ہے، سورت ملانا بھی واجب ہے، اور پورا قرآن کریم میں سے کہیں سے بھی ایک مضمون تام پڑھو، ایک پورا مضمون پڑھو۔
مضمون تام ہوتا ہے ایک بڑی آیت میں یا 3 چھوٹی آیتوں میں. ایک بڑی آیت ہو اس میں پورا مضمون کامل مضمون ہوگا، یا 3 چھوٹی آیتیں ہو تو ان میں ایک مضمون کامل ہو جائے گا، اور وہ کامل مضمون پڑھو وہ اہدنا الصراط المستقیم کا جواب ہے. چنانچہ جو اگلی سورت شروع ہوئی اس میں سب سے پہلے فرمایا الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو ہم ایک حد تک سمجھتے ہیں، اس سے آگے نہیں سمجھتے. حالانکہ آگے بھی معنی ہیں مگر وہ ہم نہیں سمجھتے، لیکن ایک حد تک ہم سمجھتے ہیں. قریب بیٹھ جاؤ بھائی، پیچھے لوگوں کے لیے جگہ چاہیے، آگے بیٹھو تاکہ جگہ رہے. ہیلے تو سب مگر جگہ تو نکلی نہیں پیچھے. سب ہیلے، پوری مجلس ہیلی مگر پیچھے تو کوئی جگہ نکلی نہیں. سبحان اللہ. یہ ایک سوال ہے اور پڑھے لکھوں کے ذہن میں آتا ہے، عام مسلمانوں کے ذہن میں تو شاید سوال نہ آئے، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں اور سمجھدار لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ جو قرآن کریم کی 29 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، حا میم نون قاف، یہ سب حروف مقطعات آئے ہیں. ان کو ہم سمجھتے تو ہیں نہیں، ان کو ہم سمجھتے تو ہیں نہیں، پھر ان قرآن میں ان کے نازل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے. پڑھے لکھو طلباء کے ذہن میں تو آتا ہی ہے، لیکن جو پڑھے لکھے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ جب ان حروف مقطعات کا کوئی مطلب سمجھ میں ہمارے نہیں آتا. یہ ایک مسئلہ اختلافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان حروف مقطعات کا مطلب جانتے تھے نہیں جانتے تھے. امت تو نہیں جانتی، یہ تو طے ہے کہ امت تو ان حروف مقطعات کا مطلب نہیں جانتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے نہیں جانتے تھے. اس سلسلے میں علماء کی 2 رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ حضور کو بھی کے لیے بھی ان کا مطلب نہیں کھولا گیا تھا، اور ایک رائے کہ نہیں، حضور اور اللہ کے بیچ میں ایک راز اور بھید تھا. حضور اللہ جیسے جانتے ہیں، اللہ کا تو کلام ہے اور متکلم اپنے کلام کی مراد جانتا ہے، تو اللہ جانتے ہیں تو اللہ کے حبیب اللہ کے رسول بھی رازدان تھے، وہ بھی جانتے تھے. ایک رائے یہ ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، حضور بھی نہیں جانتے تھے. ایک مرتبہ چند یہودی عالم آئے، جوئش، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے. ہندو آئے، مشرکین آئے، ان کو بھی قرآن پڑھ کے سناتے تھے. عیسائی آئے، جوئش آئے، ان کو بھی قرآن کریم پڑھ کے سناتے تھے، کیونکہ وہ سب اہل لسان تھے. ان کو قرآن پڑھ کے سناؤ تو سب سمجھ جائیں گے. تو اپنی طرف سے بات کہنے سے بہتر یہ ہے کہ گفتہ آیت در حدیث دیگر اللہ کا کلام ہی کیوں نہ سنا دیا جائے. مکے میں ایک مرتبہ ایک ایسی مجلس جس میں مومنین بھی تھے، مشرکین ہندو بھی تھے، انسان بھی تھے، جنات بھی تھے. اس مجلس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورۃ النجم پڑھ کر سنائی ہے، والنجم اذا ہوا. جب وہ سورت 3 رکوع کی سورت ہے، جب وہ سورت حضور نے پوری کی تو آخری آیت میں سجدہ تلاوت ہے، تو حضور نے سجدہ کیا تو سب مسلمانوں نے سجدہ کیا، سب مشرکوں نے سجدہ کیا.
سب انسانوں نے سجدہ کیا، سب جنات نے سجدہ کیا، اس مجلس میں جو فرشتے تھے انہوں نے سجدہ کیا۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہے کہ آپ غیر مسلموں کو بھی قرآن پڑھ کر سناتے تھے۔ مکہ کے مشرکین رؤساء آتے تھے حضور کے پاس اور حضور ان کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے۔ وہ اہل لسان تھے، وہ قرآن پڑھ کے سنا وہ سمجھتے تھے۔ ایسے نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا ایک مسئلے پر حضور سے بحث کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ اس مسئلے پر بحث کرنے کے لیے نجران کا ایک وفد آیا، بڑے بڑے علماء کا، اس میں 60 آدمی تھے۔ ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے سورہ آل عمران کی شروع کی 99 آیتیں نازل ہوئی۔ وہ 99 آیتیں حضور نے ان کو پڑھ کر سنائی ہیں۔ تو عیسائیوں کے سامنے بھی حضور نے قرآن پڑھ کر ان کو سنایا، یہ مشرکین کے سامنے بھی، یہود کے سامنے بھی۔ تو قرآن تو سب کے سامنے پڑھ کر سنانا۔ تو ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک وقت آیا تو حضور نے ان کو کوئی قرآن پڑھ کر سنایا۔ اس سورت کے شروع میں مثال کے طور پر الف لام میم تھا۔ وہ سورت پر سن کر انہوں نے حساب لگایا اور کہا کہ آپ کے مذہب کی عمر 70 ایئر، یہ حروف مقطعات کے کلکیوٹ کیا، حروف ہجا سے ابجد حول حسی سے ایک عدد نکالتے ہیں، تو وہ عدد نکال کر کے انہوں نے شمار کیا اور کہا آپ کا مذہب 70 ایئر کے لیے۔ تو حضور نے ایک دوسری سورت پڑھائی، اس میں الف لام میم را تھا، میم بڑی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے پھر کیلکولیٹ کیا کہ نہیں آپ کی عمر 120 سال کا۔ تو حضور نے ایک تیسری سورت پڑھی جس میں الف لام میم صاد تھا۔ تو انہوں نے پھر کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ وہ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ کیا چکر ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضور نے ان کے سامنے بات کھولی نہیں، یہ سورت پڑھی پھر وہ پڑھی پھر وہ پڑھی اور ان کو چکر میں ڈال دیے۔ بہرحال اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضور ان حروف مقطعات کا مطلب سمجھتے تھے، اس لیے یہ سورت پڑھی، پھر دوسری سورت پڑھی جس میں ایک حرف زائد تھا، پھر تیسری سورت پڑھی جس میں ایک حرف اور بدلا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ حضور ان حروف کی مراد جانتے تھے۔ ایک رائے تو یہ ہے، اور آج کل ہم محبت میں اسی رائے کو ترجیح دیں گے کہ حضور ان حروف مقطعات کا مطلب جانتے تھے، لیکن بڑے بڑے علماء کی رائے یہ ہے، محققین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ حروف مقطعات کا مطلب حضور بھی نہیں جانتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ جب اس کا مطلب کوئی نہیں جانتا تھا، حضور بھی نہیں جانتے تھے، تو پھر ان حروف مقطعات کا نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد میں سمجھاؤں آج۔ ایک رحل سہل کرانی ہے، ایک تمرین کرانی ہے کہ آدمی بات چیزوں کو ایک حد تک سمجھ سکتا ہے، اس سے آگے آخر تک نہیں سمجھ سکتا۔ اس کی مشق کرا دینی ہے بالکل شروع میں، تاکہ پورا قرآن جب پڑھے تو ہر جگہ پر یہ نہ کوشش کرے کہ میں بات کو آخر تک سمجھ جاؤں، اس کی کوشش نہ کرے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ایک حد تک ہم سمجھتے ہیں، اس سے آگے نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھو اس کو ہم جانتے ہیں، الف، یہ حروف ہجا کا پہلا حرف ہے، الف، اور لام آگے جا کر ایک حرف ہے، میم اس کے بعد ہے، یعنی الفابیٹک ورڈز ہیں۔ اتنا تو ہر کوئی سمجھتا ہے، لیکن آگے بولو، آگے نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا، سمجھائیں تو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ آگے ان حروف ہجا کے بھی معنی ہیں، اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے
الخیر الکثیر میں اور الفوز الکبیر کی 5ویں فصل میں ان حروف ہجا کے آگے کیا معانی ہے وہ معانی بیان کیے کہ الف کے آخر تک کے معنی یہ ہیں، با کے معنی یہ ہیں، تا کے معنی یہ ہیں، سا کے معنی یہ ہیں، سب بیان کیے، مگر وہ حضرت ہی سمجھے، ہم تو سمجھیں گے۔ میں نے الفوز الکبیر کی شرح لکھی، میں سمجھا ہی نہیں۔ حضرت نے الفوز الکبیر کے 5ویں فصل میں جو معانی بیان کیے ہیں تو میں نے الخیر الکثیر میں جو معانی بیان کیے ہیں وہ شرح میں نقل کر دی، نہ اس کو میں سمجھا نہ اس کو سمجھا، مگر شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں، آخر تک کے معانی بیان کر رہے ہیں، معلوم معانی ہیں، مگر ان معانی کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ شاہ صاحب تو سمجھے ہوں گے جبھی تو لکھے ہیں، مگر میں ان کی کتابوں کا شارح ہوں، میں نہیں سمجھا۔ اسی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ایک حد تک سمجھ سکتے ہیں، آخر تک نہیں سمجھ سکتے۔ مثال مارو، مثال ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ حضرات ہیں جو پس پردہ جو چیزیں ہیں ان کو مانتے ہیں، دل کی گہرائی سے ان حقیقتوں کو سچا مانتے ہیں، دیکھی نہیں ہے، نہ آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ ناک نے سونگھی، نہ زبان نے چکھی، نہ ہاتھ نے ٹٹولی، مگر مخبر صادق سچے خبر دینے والے نے یعنی انبیاء کرام اور رسولان اعظام نے ہمیں اطلاع دی کہ پس پردہ یہ چیزیں ہیں اور ہم نے وہ مان لی، رسول کے کہنے سے اور بتلانے سے ہم نے ان کو مان لی۔ مثلا رسول نے یہ بتلایا کہ دوسری دنیا میں جنت ہے، قیامت کے بعد جنت نہیں، فی الحال جنت ہے، کہاں ہے؟ پردے کے پیچھے، پس پردہ جہنم ہے، قیامت کے بعد جہنم نہیں، جہنم فی الحال ہے۔ وہ حدیثیں تو آپ سنتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو جہنم کے دروازے بھیڑ دیے جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں، تو جہنم ہے جبھی تو دروازے بند کیے جاتے ہیں، تو جنت ہے اور جہنم ہے، مگر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جنت یعنی گارڈن، جہنم یعنی آگ کی بھٹی، وہ اتنا ہی ہم سمجھتے ہیں، ابتدا شروع کا حصہ ہم سمجھتے ہیں۔ وہ گارڈن کیسا ہے؟ ہمارے دنیا کے گارڈنوں کے جیسا تو نہیں ہے، پھر وہ کیسا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، ابھی نہیں سمجھ سکتے، جب جنت میں ہم پہنچ جائیں تب آئیو بتائیں گے جنت کیسی ہے، باغ کیسا ہے، گارڈن کیسا ہے، ابھی نہیں بتا سکتے۔ ابھی تو اتنا سمجھ سکتے ہیں ابتدائی مرحلہ کہ اس پردے کے پیچھے ایک گارڈن ہے۔ وہ جہنم کی بھٹی کیسی بھٹی ہے وہ نہیں سمجھا سکتے۔ ہمارے حمام میں، ہمارے چولہے میں جو آگ جلتی ہے، بھٹی جلتی ہے، اتنا ہم جانتے ہیں، جہاں آگ کی بھٹی، لیکن وہ آگ کی بھٹی کیسی ہے اس کی پوری حقیقت ہم ابھی نہیں جان سکتے، اور اگر کوئی کوشش کرے تو باولا ہے کہ میں سارا جان لوں آخر تک کو کہ وہ گارڈن کیسا ہے اس کو آخر تک جان لوں، یا وہ آگ کی بھٹی کیسی ہے میں اسے آخر تک جان لوں، نہیں جان سکتا۔ اس لیے قرآن کریم میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا کہ متشابہات کے پیچھے جو پڑتے ہیں وابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، کوئی تو پیچھے پڑتا ہے فتنہ پیدا کرنے کے لیے، کوئی پیچھے پڑتا ہے مطلب جاننے کے لیے، یہ دونوں باولے ہیں۔ جو فتنہ پیدا کرنے کے لیے متشابہات کے پیچھے پڑتا ہے وہ بے وقوف ہے، اور جو مطلب جاننے کے لیے اس کے پیچھے پڑتا ہے وہ بھی بے وقوف ہے، کیونکہ جان ہی نہیں سکتے تو پھر کیا کریں گے؟ ایک حد تک رک جاؤ، یہ رحل سہل کروانی کہ الف لام میم یہ الفابیٹیکل ورڈز ہیں، ان کو سب جانتے ہیں کہ عربی حروف ہجا 28 ہیں، ان میں سے یہ 3 حرف ہیں، پھر ان کے معنی کیا ہیں معلوم نہیں، معنی ہیں
اور ان معانی کا لحاظ کر کے عربی کلمات مرکب ہوتے ہیں. یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ان معانی کا جو آگے معانی حروف ہجا کے جو معانی ہے ان معانی کا لحاظ کر کے عربی لینگویج کے ورڈ مرکب بنتے ہیں، معنی کا لحاظ کر کے بنتے ہیں. مگر وہ جانتا کون ہے؟ وہ جانتا تو کوئی نہیں. لہذا قرآن کی بسم اللہ کے شروع میں درخواست پیش کی اور اب جواب شروع ہونا ہے. جواب کے شروع میں ایک رحل سہل تمرین کروا دی کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو، قرآن جو باتیں بیان کرے گا ان میں کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو غیب کہلائیں گی. جیسے خود اللہ کی ذات غیب الغیب ہے، اللہ کی صفات غیب الغیب ہے. نہ ہم اللہ کی ذات کو دیکھ سکتے ہیں نہ اللہ کی صفات کو پورا سمجھ سکتے ہیں. جن لوگوں نے اللہ کی صفات کو پورا سمجھنے کی کوشش کی انہوں نے ٹھوکریں کھائیں. کسی نے اللہ کو مخلوق جیسا بنا دیا، کسی نے اللہ کو ستون جیسا بنا دیا، معطلا، اللہ میں کوئی صفت ہی نہیں، ذات بحت ہے. تو یہ سب ٹھوکریں کھانے والے ہیں. ہم ٹھوکریں کھانے والے نہیں. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کی ہستی ہے اور وہ ایک ہے اور اس کی صفات ہیں کمالیہ. وہ ان صفات کمالیہ کے ساتھ متصف ہے اور اس کی صفات سلبیہ ہیں، عیوب و نقائص ہیں. ان عیوب و نقائص سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. بس اتنا ہی ہم جانتے ہیں. وہ صفات ثبوتیہ کیا ہیں؟ وہ حدیثوں میں آئی ہیں، قرآن میں آئی ہیں. صفات سلبیہ کیا ہیں؟ وہ بھی حدیثوں میں آئی ہیں، قرآن میں آئی ہیں. جس طرح ہی اتنا جانتے ہیں. ان صفات کو آخر تک سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے. جیسے قرآن میں آیا اللہ کا ہاتھ، قرآن میں آیا اللہ کا نفس، قرآن میں آیا اللہ کا پیر، قرآن میں آیا اللہ کی پوریاں پوروے انگلیوں کے آخری سرے، قرآن میں آیا اللہ کی پنڈلی. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی یہ صفات ہیں، مگر اللہ کی یہ صفات کیسی ہیں ہمیں نہیں معلوم. اتنا معلوم ہے کہ مخلوق کی صفات کے جیسی نہیں، مخلوق کی صفات جیسی نہیں، اتنا جانتے ہیں. مگر ہیں کیسی وہ ہم نہیں جانتے. اور جاننے کی کوشش کرنا بھی بیکار ہے. اگر کوئی جاننے کی کوشش کرے گا ٹھوکریں کھائے گا، گمراہ ہوگا. تو یہ جتنے حروف مقطعات آئے ہیں قرآن میں اس سے رحل سہل کروائی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ابتدائی مطلب ہم جانتے ہیں، آخر تک کا مطلب ہم نہیں جانتے. آخر تک کا مطلب ہے مگر ہم وہ نہیں جانتے اور نہ جان سکتے ہیں. پھر آگے فوراً اس کی مثال دی ہے الذین یؤمنون بالغیب. وہ چیزیں جو آؤٹ ڈور ہیں، پس پردہ ہیں، ان کو مخبر صادق کے بتلانے سے ہم مانتے ہیں مگر ان کی تمام حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے. اس ذہن میں یہ ضابطہ رکھ کر قرآن پڑھو. اکثر تو جو احکام دنیا سے متعلق ہیں وہ آپ سارے سمجھ میں آ جائیں گے. جیسے جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو چہرہ دو، ہاتھ دو، سر پہ مسح کرو، پیر دو، ساری بات سمجھ میں آ گئی. اسی مطابق وضو کرتے ہیں. لیکن بعض جگہ پر سارا سمجھ میں نہیں آیا. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر. تو اتنا تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کا ہاتھ، مگر کیسا وہ پورا نہیں سمجھ سکتے. اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ بندوں کے ہاتھوں جیسا نہیں، مگر کیسا وہ نہیں سمجھ سکتے. بس اسے رک جانا ہے، آگے نہیں بڑھنا. البتہ جو کہنا ہے وہ سمجھ میں آ گیا. وہ کیا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ یعنی یونٹی، اجتماعیت، اور اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر یعنی نصرت اور مدد. اگر مسلمانوں میں یونٹی ہوگی، مسلمانوں میں اتفاق ہوگا تو اللہ کی مدد ان کے شامل ہے. یہ کہنا ہے، یہ مطلب ہے. یہ مطلب تو ہم سمجھ گئے. لیکن آگے بڑھنا کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. اس کو سمجھ نہیں سکتا انسان.
لیکن جو بات کا مقصد ہے وہ مقصد سمجھ میں آ گیا۔ ایک دوسری مثال دوں میں، قرآن کریم میں 7 جگہ ایک مضمون آیا ہے۔ وہ مضمون یہ آیا ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں پیدا کی، پھر تخت شاہی پر اللہ تعالی جم کر بیٹھے، براجمان ہوئے، ثم استوى علی العرش یدبر الامر، پوری کائنات کا مینجمنٹ اللہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک محاورہ ہے کہ فلاں بادشاہ مرا تو اس کا بیٹا تخت نشین ہوا۔ تخت نشین ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تخت نشین ہونے کا مطلب ملک کا کنٹرول سنبھالا۔ کوئی یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ لکڑی کے تخت پر ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، ہلتا بھی نہیں ہے، یہ مطلب کوئی بھی نہیں لیتا۔ تو اللہ کا تخت ہے، عرش اعظم ہے، اللہ کا اس کے ساتھ استوا کا تعلق بھی ہے، لیکن وہ اللہ کا مکان اور جگہ نہیں ہے کہ اللہ وہیں بیٹھے رہتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ کہنا یہ ہے کہ مشرکین ہندوؤں نے جو تقسیم کی ہے کہ پون کا بھگوان فلاں، پانی کا بھگوان فلاں، تندرستی کا بھگوان فلاں، دولت کا بھگوان فلاں، بے شمار بھگوان بنا رکھے۔ قرآن نے 7 جگہ پر کہا کوئی بھگوان نہیں، کائنات آسمان اور زمین اللہ نے پیدا کیے ہیں اور ان کا مینجمنٹ اللہ کر رہے ہیں، تخت شاہی پر جم کر وہی بیٹھے ہیں۔ تو جو کہنا ہے وہ ہماری سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو ہندوؤں نے تقسیم کی ہے یہ تقسیم غلط ہے۔ اللہ کے علاوہ کائنات کی تدبیر میں کسی کا کوئی دخل نہیں، اور تنہا اللہ ہی کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں۔ اس کے لیے محاورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تخت شاہی پر جم کر بیٹھے، تو تخت ماننا ہے، تخت کے ساتھ اللہ کا استوا کا تعلق ماننا ہے، مگر آپ کہیں کہ تخت کیسا ہے، اللہ جانے کیسا ہے۔ حدیثوں میں یہ فرمایا کہ وہ آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے۔ اب اس سے آگے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ کا اس عرش کے ساتھ کیا تعلق ہے، استوا کا تعلق کیسا ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تعلق ہے مگر اس ہم تعلق کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو ان آیات میں ایک حد تک رکنا ضروری ہے، آخر تک جو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہوگا، اور کلام کا جو مقصد ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کائنات کا کنٹرول اللہ نے سنبھال رکھا ہے، اللہ کے علاوہ اس کائنات کے کنٹرول میں مینجمنٹ میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی بھگوان نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ہی تنہا کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ بات جو کہنی ہے یہ تو سمجھ میں آ رہی، مقصد کلام سمجھ میں آ رہا ہے، اور مقصد کلام ہی نہیں لینا چاہیے، اللہ کے لیے عرش بھی ماننا پڑنا ضروری ہے، اور عرش کے ساتھ استوا کا تعلق بھی ماننا ضروری ہے، مگر عرش کی حقیقت آخر تک ہم نہیں سمجھ سکتے، عرش پر استوا کی حقیقت آخر تک ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ رحل سہل کروائی ہے حروف مقطعات کے ذریعے سے کہ دیکھو حروف مقطعات کے ابتدائی معنی ہر کوئی جانتا ہے، لیکن آخر تک کے معنی کوئی نہیں جانتا اور نہ جان سکتا ہے۔ یہ تو قرآن کریم کے تعلق سے ایک بات میں نے کہی تھی، اور آگے مضمون بہت لمبا ہے، میں وہ نہیں کھول رہا۔ جو بات میں نے سمجھائی وہ بات پھر میں خلاصہ کروں، مشکل مضمون ہے اس لیے میں اس کا خلاصہ کروں۔ قرآن میں جگہ جگہ حروف مقطعات آئے ہیں، بلکہ قرآن حروف مقطعات سے ہی شروع ہوا ہے۔ الحمدللہ تو فاتحہ پریفیس ہے، دیباچہ ہے، پیش لفظ ہے۔ قرآن تو یہاں سے آگے شروع، وہ بھی قرآن کا جز ہے، مگر قرآن اصل یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کا پہلا ہی لفظ ہے الف لام میم، اور جس کا مطلب کوئی نہیں جانتا، نہیں جانتے ہیں اس کا مطلب۔ ابتدائی مرحلے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ حروف ہجا ہیں، الف پہلا لفظ ہے، لام آگے جا کر لفظ ہے، اس کے بعد میم ہے، یہ حروف ہجا ہیں، اور عربی کے سارے ورڈ انہی حروف ہجا سے بنے ہیں، یہ بات ہم جانتے ہیں۔
نہیں جانتے ایسا نہیں، لیکن ان حروف ہجا کے آخر تک معانی کیا ہے اور ان معانی کا ورڈز کے بنانے میں لحاظ رکھا گیا ہے، یہ مضمون شاہ صاحب نے بیان کیا ہے، وہ ہم نہیں جانتے۔ شاہ صاحب نے بیچاروں نے بیان کیا مگر ہماری سمجھ میں نہیں آیا، اور شاہ صاحب بھی اگر پوری طرح سمجھے ہوئے ہوتے تو الفوز الکبیر میں اور الخیر الکثیر میں عبارت کا انداز بدلتے تاکہ یہاں اجمال ہے، دوسرے لفظ وہاں، وہ دوسرے لفظ بھی نہیں لائے، جو الفاظ یہاں ہیں وہ الفاظ وہاں ہیں، تو طوطے کی رٹ سمجھ لو اسے۔ خیر اس بحث کو چھوڑو، یہ قرآن کے شروع میں ایک ذہن بنایا ہے کہ دیکھو قرآن میں جو حقائق بیان ہوں گی، جو باتیں بیان ہوں گی، ان میں بعض باتیں ایسی ہوں گی جن کا ابتدائی مطلب تو ہم سمجھ سکیں گے، آخر تک کا مطلب نہیں سمجھ سکتے، بس آخر تک کا مطلب سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، جتنا ابتدائی مرحلے میں سمجھتے ہیں اسی پر اسٹاپ ہو جاؤ، رک جاؤ۔ اور پھر مثال ماری ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی پرہیزگار وہ بندے ہیں جو بن دیکھی چیزوں کو دل سے مانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، بلیو، یقین کرتے ہیں، وہ حواس کے دائرے میں نہیں آتی مگر ہیں، اللہ بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، اللہ کی صفات بھی ہیں، جنت بھی ہے، جہنم میں بھی ہے، جنت کی نعمتیں بھی ہیں، جہنم کی سزائیں بھی ہیں، سب کچھ فی الحال موجود ہے مگر ہم نہیں دیکھ سکتے، نہ سن سکتے۔ اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے اس پر اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے ہم ان باتوں کو مانتے ہیں۔ اب جو باتوں کو مانا تو جنت کے معنی تو گارڈن، جہنم کے معنی آگ کی بھٹی، تب وہ جو گارڈن کیسا ہے، وہ آگ کی بھٹی کیسی ہے، بس اس کو نہیں سمجھ سکتے، بس ابتدائی مرحلے میں مارو گارڈن، آگ کی بھٹی، وہ گارڈن کیسا ہے اس کو یہاں نہیں سمجھ سکتے، اور وہ آگ کی بھٹی کیسی ہے اس کو یہاں نہیں سمجھ سکتے۔ ایک بات تو یہ ہمارے یہاں حفظ مکمل ہوا تھا تو قرآن کریم کے تعلق سے میں نے صرف الف لام میم کے بارے میں ایک بات عرض کی، اس کو ذہن میں رکھو ہمیں۔ دوسری بات، ہمارے دو مولویوں نے، دو فضلاء نے بخاری شریف کی آخری باب پڑھا ہے، اس آخری باب کے تعلق سے ایک بات سن لو۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے دعویٰ کیا ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، انسانوں کے اعمال، کام اور انسانوں کی باتیں تولی جائیں گی۔ یہ ان فضلاء کو جب یہ فارغ ہوئے اور یہ مدرسے سے نکل کر کے فیلڈ میں قدم رکھیں گے تو آخری نصیحت ان کو کی کہ اب آگے جا کر تم کیا کرو گے، کیا بولو گے، یہ ذہن میں رکھو کہ تمہارا کیا ہوا بھی تولا جائے گا، تمہارا بولا ہوا بھی تولا جائے گا۔ یہ آخری نصیحت کر کے طلبہ کو رخصت کیا ہے امام بخاری نے کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، انسان جو کچھ کرتا ہے اور انسان جو کچھ بولتا ہے سب تولا جائے گا۔ دلیل امام بخاری علیہ الرحمہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو دعویٰ کرتے ہیں اگر قرآن میں اس کی دلیل ہے تو قرآن سے دلیل آیت لکھتے ہیں، اور اگر قرآن میں دلیل نہیں ہے، آیت نہیں ہے تو پھر حدیث شریف لکھیں گے۔ قرآن میں اگر دلیل ہے تو وہ دلیل اپنے دعوے سے مقدم لکھتے ہیں، اس لیے قرآن کا یہ حق ہے کہ سب سے پہلے اسی کو لکھا جائے، تو دعویٰ پیچھے لائے ہیں اور قرآن کریم سے دلیل آیت پہلے لکھی کہ انسان کے اعمال تولے جائیں گے، انسان کی باتیں تولی جائیں گی، دلیل سورہ انبیاء کی آیت لکھی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَنَوْضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا
وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا جو دن آئے گا، قیامت مانے مقررہ، ایک دن ہے جو اللہ کے علم میں فکس ہے، مقرر ہے، نہ آگے نہ پیچھے، مگر اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ حضرت اسرافیل جو بغل لیے کھڑے ہیں، سور لیے کھڑے ہیں سور پھونکنے کے لیے، ان کو بھی نہیں معلوم۔ جب اللہ کا حکم ملے گا وہ سور پھونکیں گے، لیکن وہ فکس متعین وقت ہے، مجھے بتلایا نہیں۔ جیسے چھوٹی قیامت ہے ہماری موت۔ حدیث میں ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت آ گئی تو اس کی قیامت شروع۔ تو یہ ہماری موت، یہ چھوٹی قیامت ہے، کسی کو نہیں بتلایا کس کی موت کب ہے، بتلایا کسی کو نہیں بتلایا، بلکہ ایسا اندازہ ہے کہ موت کا وہ فرشتہ اس کو بھی نہیں معلوم کہ کس کی موت کب آنی ہے۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو، موت کا ایک فرشتہ نہیں ہے، ایک فرشتہ تو تمام موت کی روحیں وصول کرنے والے فرشتوں کے سپرنٹینڈنٹ ہیں، ورنہ ملک الموت، موت کا فرشتہ، جتنے اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں وہ سب موت کے فرشتے ہیں۔ یہ پورا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں جتنے کام کرتے ہیں سب موت کے فرشتے ہیں، اور ان کے سردار حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں جو ان کے سپرنٹینڈنٹ ہیں۔ اسی طرح جہنم میں بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں، ان کے سپرنٹینڈنٹ ہیں 19 فرشتے، علیہ 19۔ یہ جو جہنم پر 19 فرشتے ہیں، یہ 19 فرشتے سارا کام نہیں کرتے، یہ ڈپارٹمنٹ 19 ہیں، اور ہر ڈپارٹمنٹ میں بڑے سپرنٹینڈنٹ کے ماتحت فرشتے جہنم میں کام کرنے والے کتنے ہیں اللہ بہتر جانتا کتنے۔ اسی طرح سے جانداروں کی روحیں وصول کرنے کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا جو ہیڈ ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہلاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی فرشتہ ہے جو ساری دنیا کی روحیں وصول کرتا ہے، ایسا نہیں، وہ ڈپارٹمنٹ ہے۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا، علی گڑھ کا ایک طالب علم حضرت تھانوی کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا حضرت مجھے ایک اشکال ہے وہ حل کرنے آیا ہوں، بتا بھائی کیا اشکال؟ اس نے کہا حدیث میں یہ ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتہ نہیں آتا، یہ حدیث میں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص کتا پال لے اور ہر وقت ساتھ رکھے تو موت نہیں آئے گی اس کی۔ یہ اس کے ذہن میں اشکال آیا، ایک آدمی نے کتا پال رکھا، ہر وقت ساتھ رکھتا ہے، گھر میں رکھتا ہے، تو موت آئے گی نہیں، وہاں فرشتہ آتا ہی نہیں۔ تو حضرت نے فوراً جواب دیا کہ وہ فرشتے جو انسانوں کی روح وصول کرنے کے لیے آتے وہ نہیں آئیں گے، مگر کتے کی روح وصول کرنے کے لیے جو فرشتہ آتا وہ آئے گا۔ آخر کتا بھی تو مرتا ہے، تو اس کی روح وصول کرنے کے لیے بھی تو فرشتہ آتا ہے، وہ فرشتہ اس انسان کی روح وصول کرنے آیا ہے۔ مجھے تو اس قصے میں کیا سنانا کہ فرشتے مختلف ہیں، ایک ہی فرشتہ سب کی روحیں نہیں وصول کرتا ہے، کتے کی روح وصول کرنے والے فرشتے الگ ہیں۔ بہرحال یہ بات سمجھنی چاہے، یہ عربی کا جو لفظ ہے ملک الموت، موت کا فرشتہ، اس سے لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ صرف ایک ہی فرشتہ ہے جانیں وصول کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے فرشتے جو حضرت
اسرائیل علیہ السلام کے سرداری میں، ماتحتی میں وہ سب کام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دوسرے فرشتوں کو تو معلوم نہیں ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کس کی موت کب آنی ہے۔ اور لوگوں میں ایک مشہور ہے، اس کی دلیل کس درجے کی ہے مجھے نہیں معلوم۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ہر شب برات میں سال بھر جن کی موت ہونی ہے، لوہے محفوظ میں سے اس کی لسٹ بنا کر ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہے۔ اس سے یہ کس درجے کی بات ہے میں نہیں جانتا، پکی بات ہے کچی بات ہے میں نہیں جانتا، لیکن یہ جو لوگ بات مشہور ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انہیں بھی ہر ایک کی موت کا علم نہیں ہے، ان کو بھی لوہے محفوظ میں سے جب لسٹ بنا کر دیتے ہیں تب ان کے علم میں آتا ہے۔ بعض باتیں کچی ہوتی ہیں اور وہ ذہنوں میں ایسی پکی بیٹھ جاتی ہیں، اس لیے میں نے صاف بات کہی کہ یہ بات کچی ہے، میں پکی نہیں ہے، اس کی دلیل میرے علم میں نہیں ہے، لیکن لوگوں میں مشہور ہے کہ ہر شب برات میں لوہے محفوظ میں سے ایک لسٹ بنا کر ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہے۔ مجھے اس سے کیا استدلال کرنا ہے وہ واضح ہے کہ موت کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے، جب ان کو لسٹ دے دی جاتی ہے تب ان کو پتہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال سمجھو یہ جو موت ہے یہ بھی قیامت ہے، اس کا علم کسی کو نہیں دیا، اگر دیتے تو ہم پنپ ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ ایک بادشاہ کا قصہ لکھا ہے، وہ بھینسا ہو گیا تھا، فیٹ مین ہو گیا تھا، دبیز العلماء ہو گیا تھا، موٹا تازہ بھینسا ہو گیا تھا، تو پتلا ہونے کے لیے اس نے حکیموں کو بلایا، تو حکیموں نے دوائیں تجویز کی، مگر وہ دوائیں کھا کر اور موٹا ہوتا تھا۔ پھر اس نے آخر میں ایک بڑے حکیم کو، زبردست حکیم کو بلایا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضور میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں، مگر مجھے آپ کا ذائچہ دیکھنا ہے، آپ کی قسمت دیکھنی ہے، پھر اس کے بعد میں آپ کا علاج کروں گا۔ اچھی بات ہے، وہ ذائچہ لے کر بیٹھ گیا، 3 دن میں آیا اور کہا کہ جہاں پناہ ذائچہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی عمر 40 دن کی ہے، 40 دن کے بعد مر جائیں گے، اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں ذائچہ یہ آپ مجھے قید کر دیجیے، اگر یہ بات غلط ہو تو میرے گردن اڑا دیجیے، باقی آپ کی عمر کل 40 دن کی۔ خیر اس کو تو قید کر دیا۔ اب بادشاہ سلامت نے سب لہو و لعب چھوڑ دیا، رنگ رلیاں چھوڑ دی، فکر سوار ہو گیا، مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، اور جوں ایک دن گزرتا تھا فکر اور بڑھتی تھی، اور بیچارہ سوکھ کر کے لکڑی ہو گیا بغیر دوا کے، کوئی دوا نہیں ملی، سوکھ کر لکڑی ہو گیا۔ وہ 40 دن گزر گئے اور مرا نہیں، تو قبولا اس حکیم کو، کمبختہ کو، مجھے کھانے سے معلوم ہوتا، گول گپا نہیں کھانے دیا۔ گول گپا ہمارے یہاں مظفر نگر میں ایک کھانے کی چیز ملتی بڑی مزیدار، بلایا تو حکیم نے کہا جہاں پناہ آپ کا علاج ہو گیا نہیں ہو گیا، پتلے ہو گئے آپ نہیں ہو گئے کہ ہو گیا، بس کافی ہے، یہ تو میں نے آپ کو نسخہ لکھ کر دیا، آپ کو پتلا کرنے کا یہ نسخہ تھا، یہ قصوں میں ایک قصہ لکھا ہے اور تم نے سنا بھی ہوگا۔ اب آپ سنو، اگر ہر ایک کو پتا ہوتا کہ میری موت اتنے دن کے بعد آئے گی تو ہم کیسے پنپیں گے؟ پنپنے کی کوئی صورت نہیں، بس یہ چھوٹی قیامت کو مخفی رکھا، ملک الموت کو بھی نہیں بتایا، وقت پر بتلایا، اسی طرح بڑی قیامت اس کو بھی مخفی رکھا ہے، سور پھونکنے والے فرشتے کو بھی نہیں بتلایا، اس میں مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ تو جب یہ دن ہے، فکس متعین دن ہے، اور وہ دن آنا ہے، اس دنیا کا لاسٹ ڈے ہے، یہ جو ہماری دنیا ڈے ٹو ڈے چل رہی ہے، اس کے ایک لاسٹ ڈے آئے گا، الیوم الاخر، اس کے بعد پھر کوئی ڈے نہیں، اور جب وہ لاسٹ ڈے آئے گا تو پہیا الٹا گھومنے لگے گا،
देखो बॉल बेरिंग वाला पहिया हो, बॉल बेरिंग, शानदार बॉल बेरिंग, उसको जोर से घुमा करके छोड़ दो, वो घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, जब ठहरने का वक्त आएगा तो उल्टा घूमेगा। तो ये जो सूरज का निजाम है बॉल बेरिंग वाला पहिया है, अल्लाह ने उसको घुमा करके छोड़ दिया है, मिनटों सेकंडों के तफावत के बगैर वो चल रहा है। और जब क़यामत शुरू होगी तो ये पहिया उल्टा घूमेगा, मगरिब से सूरज निकलेगा, दोपहर तक आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, और शब रोज डे एंड नाइट है ही खत्म। अब वो लंबा दिन शुरू हुआ, ये लास्ट डे है इस दुनिया का। ये जो आखिरी दिन है ये कितना लंबा है, कुरान करीम में सूरह मारिज में है, तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, 50,000 ईयर का वो अकेला दिन है। जो इस दुनिया का लास्ट डे है वो 50,000 ईयर्स का है। यही सही तफसीर है। इसकी एक तफसीर और की है कि हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के शागिर्द हैं इकरमा, उन्होंने एक तफसीर और की है। उन्होंने तफसीर ये की है कि अल्लाह ने आसमान और जमीन ये कायनात बनाई है, वो जब कायनात पर 50,000 ईयर्स खत्म होंगे तो क़यामत आएगी। ये एक तफसीर की है। इब्न अब्बास के शागिर्द इकरमा है, सहाबी नहीं है, ताबी है, मगर मुफस्सिरीन ने उस तफसीर की तरदीद की। रूहुल मानी में भी तरदीद है और हर तफसीर में तरदीद है। सही तफसीर क्या है जो तमाम मुफस्सिरीन लिखते हैं, वो सही तफसीर ये है कि वो जो लास्ट डे है, आखिरी दिन है, वो अकेला दिन 50,000 ईयर्स का। उस दिन में तमाम इंसानों के तमाम काम भी तोले जाएंगे और तमाम बातें भी तोली जाएंगी। ये आखिरी नसीहत करके समझाई और समझा करके इस पर इस्तिदलाल किया। अल्लाह ने फरमाया व नज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम इंसाफ की तराजुएं रखेंगे क़यामत के दिन के लिए। फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, उस दिन जब आमाल तोले जाएंगे तो किसी की हक तलफी नहीं होगी, जर्रा भर हक तलफी नहीं होगी। एक गुनाह के 2 डंडे मार दिए तो ये जुल्म है। भाई एक डंडे का गुनाह था, 2 डंडे क्यों मारे? ये जुल्म नहीं होगा। और एक लड्डू के बजाय 10 लड्डू दे दिए तो ये जुल्म नहीं है, ये तो इनाम है, ये इनाम होगा। नेकी का सवाब 10 गुना तो मिलेगा, ये जुल्म नहीं है, ये तो फजल है, इनाम है। लेकिन एक गुनाह के बजाय, एक डंडे के बजाय 2 डंडे मार दिए जाएं, ये क़यामत के दिन नहीं होगा। एक गुनाह की सजा एक ही गुनाह। तो फरमाया फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, कोई नफ्स जर्रा भर जुल्म नहीं किया जाएगा, हक तलफी नहीं की जाएगी। फिर फरमाया कि हर अमल तोला जाएगा, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। कितना छोटा? राय के दाने के बराबर। राय होती है ना तो अचार में पड़ती है, तेल वेल तो अब उसका इस्तेमाल होता नहीं, आता ही नहीं, राय इतनी ज्यादा पैदा ही नहीं होती, लेकिन अचार में, आम के अचार में राय जरूर पड़ती है। तो ये राय का दाना है, खरदल। इस राय के दाने के बराबर अगर कोई अमल है तो उस अमल को भी अल्लाह तराजू में हाजिर करेंगे। व इन कान मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा। फिर एक सवाल का जवाब दिया कि इतना छोटा अमल कौन लाएगा? अल्लाह फरमाते हो कफा बिना हासिबीन, हिसाब हम कर रहे हैं। अल्लाह कादिर मुतलक हैं, उनके लिए बारीक से बारीक, छोटे से छोटे अमल को हाजिर करना मुश्किल नहीं। ये इस्तिदलाल किया है दावे पर, दावा बाद में है, और दावे की दलील कुरान की चूंकि आयत है लिहाजा उसको पहले लिखा। दावा ये है इन्ना आमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न, इंसानों के काम और बातें तोली जाने वाली हैं। और दलील ये है कि हर इंसान का अमल तोला जाएगा, कौल भी, फेल भी,
اور انصاف کی ترازویں کھڑی کی جائیں گی اور ان میں تولا جائے گا، اور چھوٹی سے چھوٹی ذرے سے ذرہ بھی تولا جائے گا۔ یہ طلبہ کو امام بخاری نے نصیحت کی کہ چھوٹا نیکی کا کام چھوٹا نہ سمجھو، ہر نیکی کا کام کرو، اور چھوٹا برائی کا کام اس کو چھوٹا مت سمجھو، ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بچو۔ اردو میں کہتے ہیں کہ لاوا پھونکنے کے لیے ایک چنگاری کافی ہے۔ کھیت میں پرانے زمانے میں خاص انداز سے گھاس کو جماتے تھے، باجرے کی گھاس، جوار کی گھاس کو جمع کر کے کھیت میں، تاکہ بارش گرے تو پانی ادھر ادھر ہو جائے، پھر ضرورت کے وقت اسے کھولتے تھے اور جانور کو کھلاتے تھے، اس کو لاوا کہتے ہیں۔ ایک چنگاری ڈال دو اس میں، وہ لاوا پھونکنے کے لیے، لاوا جلانے کے لیے کافی ہے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا گناہ، ایک عورت نے بلی پریشان کرتی تھی، اس نے بلی کو باندھ دیا، نہ کھلایا نہ پلایا، بیچاری بھوکی پیاسی مر گئی۔ تو بخاری کی حدیث میں ہے کہ وہ عورت جہنم میں گئی۔ اتنا ہی تو گناہ کیا تھا، بلی کو باندھ دیا، اتنے گناہ کی وجہ سے حدیث میں ہے کہ وہ جہنم میں گئی۔ لہذا کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ایک چنگاری بھی لاوا پھونکنے کے لیے کافی ہے۔ لہذا ہر گناہ سے بچو، معلوم نہیں کون سے گناہ سے بیڑا غرق ہو جائے، اور ہر نیکی چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہو کرو، معلوم نہیں کون سی نیکی سے بیڑا پار ہو جائے۔ حدیث میں دو قصے ہیں، ایک رنڈی نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، ایک دوسرے بندے نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ فشکر اللہ لہو، اللہ نے اس رنڈی سے کہا تھینک یو۔ اللہ کا تھینک یو کہنا کیا ہے؟ اللہ نے اس کو بخش دیا، جنت دے دی۔ اس نے ایک پیاسے کتے کی پانی پلا کر جان بچائی تو اللہ نے اس کو جنت دے دی۔ تو چھوٹی نیکی بھی بعض مرتبہ بیڑا پار کر دیتی، اور چھوٹا گناہ بھی بعض مرتبہ لٹیا ڈبو دیتا ہے۔ اس لیے کہا طلباء سے، امام بخاری نے کہا کہ نیکی کرو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرو، اور برائی سے بچو، چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بچو۔ یہ تو قرآن سے دلیل قائم کی۔ وقت ختم ہو رہا ہے، کتنی دیر ہے؟ 5 منٹ ہے، 5 منٹ میں ٹھیک ہے، نمٹ جائے گا۔ دوسری دلیل پیش کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے، 2 سنٹینس، 2 جملے اللہ کو بڑے پیارے، زبان سے پڑھنے میں نہایت ہلکے، اور جب قیامت کے دن وہ جملے میزان عمل میں تولنے کے لیے رکھے جائیں گے تو ویری ہیوی۔ وہ 2 جملے کیا ہیں؟ ایک جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ایک جملہ ہوگا۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ اپنی خوبیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ دونوں کو جمع کر دیا۔ سبحان اللہ العظیم، یہ دوسرا سنٹینس ہے۔ اللہ پاک ہیں، کوئی عیب کمی ان میں نہیں ہے، اور وہ عظیم المرتبت ہیں، ساری خوبیاں ان کے اندر۔ تو اس جملے میں بھی صفات سلبیہ اور ثبوتیہ ساتھ ہے، اس میں بھی صفات سلبیہ اور ثبوتیہ ساتھ ہے۔ اور قاعدہ یاد رکھو، قرآن کی آیتیں ہوں یا حدیث کے اذکار ہوں، جن آیتوں میں اور جن اذکار میں اللہ کا صفات ثبوتیہ اور سلبیہ جمع ہوں، اور اللہ کا انٹروڈکشن کروایا جائے ان آیتوں سے یا اس ذکر سے، تو اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد کی اہمیت اسی لیے بڑی ہے کہ اس میں اللہ کے انٹروڈکشن ہے، صفات ثبوتیہ سے بھی اور صفات سلبیہ سے۔ آیت الکرسی کا جو وزن بڑھ گیا ہے، فضیلتیں ہوئی ہیں، وہ اسی لیے ہیں کہ آیت الکرسی میں 10 ٹائم 10 طریقے پر اللہ کا تعارف ہے صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کے ذریعے، 10 طرح سے آیت الکرسی میں 10 طرح سے اللہ کا تعارف ہے، صفات ثبوتیہ سے بھی اور صفات سلبیہ سے۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں
ان کی فضیلت بڑھ گئی ہے. کیوں؟ ان آیتوں میں اللہ کا تعارف ہے، صفات سلبیہ اور صفات سلبیہ جمع ہے. بہرحال یہ قاعدہ کلی یاد رکھو، جن آیتوں میں اور جن اذکار میں اللہ کی صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کو اکٹھا کر کے اللہ کا تعارف کروایا گیا ہے، اللہ کی پہچان کروائی گئی ہے، ان آیات کا، ان اذکار کا وزن بڑھ جاتا ہے. تو یہ دو سنٹینس، ان میں بھی سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ صفات سلبیہ ہے. وبحمدہ، اور اللہ اپنے خوبیوں کے ساتھ ہیں، خوبی اسی کی ہوتی جس میں قابل تعریف چیز ہو. تو سلبی اور ثبوت دونوں صفتیں. سبحان اللہ، اللہ پاک ہیں، العظیم، بڑے مرتبے والے. تو دونوں جملوں میں اللہ کا انٹروڈکشن ہے صفات ثبوتیہ اور سلبیہ سے، اس لیے یہ ویری ہیوی، میزان عمل میں ان کا وزن بہت زیادہ ہو گیا. اور یہ زبان سے پڑھنے میں آسان ہیں. اس کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ کنگن کو عرصی کیا؟ ایک عورت نے چوڑیاں پہنی اور چوڑیاں پہن کر ایک لڑکی سے کہا درپن لا، آرسی لا، میرر لا، میں دیکھوں مجھے چوڑیاں کیسی لگ رہی ہیں. ارے بھائی ہاتھ کنگن، ہاتھ میں تو نے چوڑیاں پہنی ہیں، آرسی کی کیا ضرورت ہے؟ میں تسبیح لے کر بیٹھ اور پڑھ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صبح سے شام تک پڑھتا رہے گا، زبان نہیں رکے گی، منہ خشک نہیں ہوگا. اور دوسرے جملے پڑھ، تھوڑی دیر میں زبان رکنے لگے گی، منہ میں خشک ہو جائے. تو پڑھ کے دیکھ، یہ زبان پہ ہلکے ہیں، اس کی کوئی دلیل تھوڑی ہے. تو پڑھ کے دیکھ، ہاتھ کنگن کو عرصی کیا. اور رحمان کو پیارے کیوں ہیں؟ رحمان کو اس لیے پیارے ہیں کہ رحمان ہی کا تو انٹروڈکشن ہے ان جملوں میں. ان وجہ سے اللہ کا تعارف ہے ان جملوں، اور مکمل تعارف ہے، اس لیے یہ جملے بڑے پیارے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں اور میزان عمل میں یہ ویری بھاری ہو جائے گا. یہ دلیل لائے ہیں کہ یہ جو قول ہے یہ تولا جائے. میزان عمل میں بھاری ہوں گی تو قول ہے، معلوم ہے انسان کے اقوال تولے جائیں گے، اور جب اقوال تولے جائیں گے تو اعمال کو اس پر قیاس کرو کہ جیسے اقوال تولے جائیں گے اعمال بھی تولے جائیں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بولنے کے بعد بولا ہوا کافور، ایسا نہیں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرنے کے بعد کیا ہوا ختم نہیں. اس کو میں سمجھاتا کہ بولنے کے بعد بولا ہوا کافور نہیں ہو جاتا. کافور جانتے ہو؟ وہ گولی جو کپڑوں میں عورتیں رکھتی ہیں، 2 مہینے کے بعد دیکھا تو ہے ہی نہیں، کہاں گئی، گڑ گئی. تو یہ محاورہ ہے کافور ہو جانا. تو بولا ہوا بولے اور کافور ختم، یہ صحیح نہیں ہے. ایسے ہی کیا ہوا عمل کرنے کے بعد نتھنگ، وہ عمل ختم، ایسا نہیں ہے. کرنے بولنے کے بعد بھی بولا ہوا باقی رہتا ہے، اور کرنے کے بعد بھی کیا ہوا باقی رہتا ہے. مگر میں اسے سمجھا نہیں سکتا، اس وقت ختم ہے، ابھی اذان ہونے والی ہے. یہاں جو بات ہے اسے سمیٹ لو. امام بخاری علیہ الرحمہ نے، جنہوں نے یہ کتاب پڑھی اور اب میدان عمل میں اتریں گے، فیلڈ آف ورک، کام کے میدان میں اتریں گے، ان کو یہ نصیحت کر کے بھیجا ہے کہ دیکھو کیا کرتے ہو تم فیلڈ میں، جو کرو گے اچھا ہے یا برا وہ تولا جائے گا، باتیں بھی تولی جائیں گی اور تمہارے کام بھی اعمال بھی تولے جائیں گے. یہ نصیحت کر کے فیلڈ میں اتارا ہے، اور اس کو ثابت کیا ہے ایک آیت سے اور ایک حدیث سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھو. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسلم. یا الہ العالمین، ہماری حسنات کو قبول فرما. یا اللہ ہماری نیکیوں میں برکت پیدا فرما. یا اللہ اس ادارے کو قبول فرما. اس ادارے میں پڑھنے والوں کو علم نافع، عمل صالح عطا فرما. یا اللہ جو لوگ ان اداروں کی، تمام دینی اداروں کی جو مدد کرتے ہیں،
دامے گرمے سخن قدم، یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ یہ ہمارے کاموں میں اخلاص پیدا فرما، دین کے کام کرنے والوں کو دکھاوا کرنے سے اور ریا سے بچا۔ یا اللہ دین کے پڑھنے والوں کو علم نافع عمل صالح عطا فرما۔ یا اللہ اس سال یہ جو دو مولوی فاضل ہوئے ہیں انہوں نے بخاری شریف ختم کی ہے، میرے مولا ان دونوں کے علم کو قبول فرما، ان کے علم میں برکت پیدا فرما، ان کو دین کے کاموں کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما، ہماری سیئات سے درگزر فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ہم نے ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو کسی پریشانی میں ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو کسی ٹینشن میں ہے یا اللہ ان کے فکر و ہموم کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔ چلو اذان دو، تو اذان دو ٹھیک، اور کوئی کرنا ہے بولو، لاؤ لاؤ لاؤ، دستار بھی باندھ دیں گے، یہ تو دونوں پہلے سے دستار باندھے بیٹھے ہیں، یہ ٹپائی اٹھا لو تاکہ یہاں تم کھڑے ہو سکو، یہ ٹپائی اٹھا لو۔ مولانا یعقوب صاحب نہیں کرسی لے کے بنانے، کرسی آ جاؤ تو بیٹھے کھڑے ہو کر نہیں، کرسی کو بیٹھ جاؤ یار، جاؤ اور ان کے اساتذہ کون بلاؤ ان کو، صحیح نہیں دوہرا کے یہ تو لمبی پکڑی ہے، دوسرے کی چھوٹی تھی، یہ کیا بات ہے؟